وائس آف ندیم کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، خواب اور وعدہ، آج اس کی قسط نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ چلیے اپنی کہانی کی طرف۔ زید مسجد کے صحن سے اٹھتا ہے، چہرے پر ایک نئی سنجیدگی ہے، جیسے کچھ طے کر لیا ہو۔ کچھ زخم بدن پر نہیں، روح پر لگتے ہیں، اور ایسے زخم انسان کو بدل دیتے ہیں۔ زید اب ویسا نہیں رہا جیسا گاؤں سے نکلا تھا۔ وہ ایک کتابوں کی دکان کے سامنے رکتا ہے، اندر جھانکتا ہے، پھر کچھ دیر سوچتا ہے اور سوچ کر اندر جاتا ہے۔ دکاندار طنزیہ لہجے سے کہتا ہے، واہ پڑھائی کے خواب، فیس کے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ زید کچھ نہیں کہتا، بس ایک پرانی نوٹ بک نکالتا ہے۔ یہ کتابیں نہیں، خواب ہیں، اور خوابوں کی کوئی قیمت نہیں لگتی، مگر دنیا قیمتوں سے ہی خواب تولتی ہے۔ اور زید کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے حوصلے کے۔ سورج کی تپش، پتھروں کا بوجھ، پیٹھ پر پسینہ۔ زید ایک چائے کے ہوٹل میں برتن دھوتا ہے۔ کبھی یونیفارم کا خواب دیکھنے والا لڑکا اب یونیورسٹی کے گیٹ سے دور گندگی کے ڈھیر پر محنت کر رہا تھا۔ زید شام کو یونیورسٹی کے پاس بیٹھا تھا، طلبہ اندر جا رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکا احسن اس پر پانی گرا دیتا ہے۔ احسن ہنستے ہوئے بولا، او بھائی، یونیورسٹی کا ملازم ہو کیا؟ کہہ گونجتے ہیں۔ زید خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ یہ دوسری چوٹ تھی، پہلے خوابوں پر، اب خودداری پر، لیکن زید کا ضبط اسے کسی اور ہی دھات کا انسان بنانے جا رہا تھا۔ رات کے وقت زید سڑک کے کنارے بیٹھا تھا، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یا رب، یہ آزمائش ہے یا تیرا طریقہ ہے مجھے سکھانے کا؟ جب انسان کا سب کچھ چھن جائے تو وہ یا ٹوٹتا ہے یا جڑتا ہے۔ کسی عظیم تر مقصد سے زید اب جڑ رہا تھا۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، کپڑے دھوتا، بال بناتا، اور ایک بار پھر یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف روانہ ہوتا، کیونکہ ہر دوسری چوٹ ایک نیا راستہ کھولتی ہے، اور زید کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب دنیا ٹھکرا دے تو رب اپنا دروازہ کھولتا ہے۔ زید نے دوسرا زخم سہا، اب وقت تھا تیسری آزمائش کا۔ دوستو، یہ تھی کہانی کی تیسری قسط۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔